یہ جو تیسرا 7واں 10واں 40واں یہ رسمیں ہیں. ان رسموں میں اصل ہدف کیا ہے؟ اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے. اس کی نیت سے غریب کو کھانا کھلانا، اس کے ایصال کی نیت سے قرآن پڑھنا، اس کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی محتاج و ضرورت مند کی مدد کرنا. ضروری نہیں ہے کہ وہ 40ویں کو کریں، آپ کریں اچھا ہے، لیکن روز کریں. ضروری نہیں ہے تیسرے کو کریں، پہلے ہی دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، ہر روز کریں، کبھی بھی کریں. یہ جو ہے یہ آپ کی رسومات ہیں. رسومات کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں اللہ نے کہا تھا، اللہ نے نہیں کہا. اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ باپ مر گیا سوئم نہیں کیا 40واں نہیں کیا. یہ بھی ان چیزوں میں اس حوالے سے نہ پڑے کہ اللہ نے کوئی آپ کو پابند کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، جس طرح سے بھی موقع ملے، یہ کام کریں، چاہے وہ 40واں دن ہو یا پہلا دن ہو. عامر عبداللہ صاحب آپ سے بھی یہ اب جو نہیں کرتا، ایک تو میں نے کہا اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر اس فیملی کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ جی کھانا بھی بنے گا تو انتظامات بھی A1 ہونا چاہیے. وہ بچہ جس نے اپنے باپ کو کھو دیا، ماں کو کھو دیا، تیسرے دن کے علاوہ نہیں ہو سکتا. وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی پیسوں کا بندوبست کرو، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام، ٹینٹ بھی لگا رہے گا. تو یہ پریشر بھی ایک بہت زیادہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال ہے اور علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا اس کا. میں اس پہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیے ایک شخص جو بیچارہ اپنا علاج نہیں کرا سکا، اور علاج نہ کرانے کی وجہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا. اب اس کے فوت ہونے کے بعد وہ رشتہ دار جو زندگی میں اس کے تعاون نہیں کر رہے تھے اور کام نہیں آ رہے تھے، وہ اگر وہ کراچی میں تھا تو پنجاب سے آ رہے ہیں، اور وہ پنجاب میں تھا تو یہاں کراچی سے جا رہے ہیں. اور یہ برادری کا ایسا سسٹم ہے کہ اگر جنازے میں نہیں گئے، میت اور سوگ بھی نہیں گئے تو برادری سے نکال دیں گے. حالانکہ جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ادا کر لے تو جنازہ ہو جائے گا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. الا فی ثلاث، 3 شکلیں ہیں جس میں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے خود نیکی کا کام کیا ہو، کوئی درخت لگایا ہو، کسی کو کوئی تعلیم دلائی ہو، کسی کو کتاب دی ہو، کوئی مسجد بنائی ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی کنواں کھدوا دیا ہو. او علم ينتفع به الناس، یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، علم نافع. اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو. نیک اولاد اتنا بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ ہے اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ نیک اولاد بغیر نیت کے بھی، جس طرح اس شاگرد بغیر نیت کے بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا اپنے استاد سے سیکھ کر تو استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اولاد کو چونکہ والدین نے نیکی کے راستے پہ لگایا تو اب وہ اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے کیونکہ والدین نے اس راستے پہ لگایا ہے، تو والدین کو آٹومیٹکلی ثواب پہنچ رہا ہے اور وہ صدقہ جاریہ کا باعث بن رہے ہیں.